السلام علیکم۔ آپ نے شاید مس کر لیے یہ اوپر کی جو 2 وائس نوٹس تھی میری 10 تاریخ کی، تو ذرا ایک بار انہیں سن لیں۔ اور دوسرا ایک اور بات تھی کہ یہ ڈیفارمٹیز والے جو بچے ہوتے ہیں اکثر، جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں، اب نارمل ہوتے ہیں، تو ان کی کیا حقیقت ہے؟ مطلب کہ یہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ اللہ کا جو کریشن ہے، قانون جو اللہ کا ہے، اللہ تو ایسا ڈیفیکٹو پیس نہیں بنائے گا، تو کیا ہے مطلب؟ یہ اگر بناتا بھی ہے اللہ تو کیا اس کے پیچھے کی وجہ ہے؟ کیونکہ بیچ میں ایسا ایک بات واٹس ایپ پہ گھوم رہی تھی کہ یہ کلیوگ ہے اور یہاں پہ لوگ اپنی پریشانیوں کو آزمائش بولتے ہیں اور دوسروں کی پریشانیوں کو گناہوں کی سزا بولتے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ کیا یہ کوئی گناہ کی سزا ہے؟ یا کیونکہ دیکھو بچہ تو معصوم ہوتا ہے، وہ پیدا ہوگا تو کیا گناہ کرے گا؟ تو کیا ہے یہ؟ کیسی آزمائش ہے پھر یہ؟ تو اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ السلام علیکم۔ بچوں کے ایسے بچے جو اسپیشل ہیں یا جن کے اندر کوئی مسئلہ ہے پیدائشی طور پر، تو اب جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ اللہ جو چیز بناتا ہے اس میں کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی خامی نہیں ہوتی۔ تو پھر دنیا کے اندر جو بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو اسپیشل ہیں، چاہے وہ دماغی طور پر معذور ہوں یا جسمانی طور پر ان کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خالق ہے، اس نے اس تمام چیزوں کو کریٹ کیا، اس کا دعویٰ بھی ہے کہ اس کی کریشن کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، جیسے کہ سورۃ الملک کے اندر وہ خود بار بار اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ ثم وجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ اللہ کی تخلیق کی طرف اپنی نظروں کو لٹاؤ، بار بار لٹاؤ، وہ نظریں تھک جائیں گی لیکن اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی خامی نکال نہیں پائیں گی۔ تو جب قرآن کا دعویٰ یہ بھی ہے اور اس کے برعکس ہمیں کچھ ایسے بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے ایک مرتبہ بات کی تھی ٹرانسجینڈرز، یا جو ہمارے ہاں خسرے جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک اس بیماری کا ہی شکار ہو کے اس اسٹیج پر آ جاتے ہیں۔ اور دوسرے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا معاملہ تو ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے اس تمام کریشن کے اندر ایک قانون مقرر کیا ہوا ہے، اس قانون کے مطابق وہ چیزیں عمل میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے ایک سلسلہ شروع کر دیا کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچوں کی پیدائش ہوگی، یعنی کہ نر اور مادے کے ملاپ سے ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ یہ طریقہ کار اس نے جاری و ساری رکھا مخلوقات کے اندر، یہ اس کا قانون ہے۔ اب اس قانون کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اب جو ایوولوشن ہو رہی ہے، یعنی معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مختلف نسلیں آپس میں تعلق بنا رہی ہیں، اب ان کے اندر جو بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو جسمانی یا ذہنی معذور ہیں، تو یہ اسی قانون کے مطابق، یعنی کہ جو قانون اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، پروسیس تو وہی کیا جا رہا ہے، لیکن ایوولوشن کے اندر یہ چیزیں کسی معاملے میں کمی بیشی ہو جانا یہ ناگزیر ہوتی ہیں۔ یعنی آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے انسانیت کے اندر قانون بنا دیا ہے، اب آپس میں فرض کر لیجئے کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے، وہ کمزوری بھی اس بچے کے اندر منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بچہ اس کے ہی جسم سے نکلنے والا ایک حصہ ہے۔ یعنی کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے جو زندگی پیدا ہو رہی ہے، اس میں کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے یا اس پروسیس کے اندر کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پروسیس یا تو مکمل نہیں ہو پاتا،
یا وہ کسی نقص کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ آپس میں مرد و عورت کا ملاپ ہو گیا یا مختلف مخلوقات کا آپس میں ملاپ ہو گیا، اس سے عمل میں آنے والی چیز ہے. تو اس میں تو کمی بیشی کا ہو جانا، اس کا تعلق خدا کی طرف نہیں جاتا بلکہ ان دونوں کے معاملات کی طرف جاتا ہے. خدا نے تو ایک نظام بنا دیا ہے، ایک قانون مقرر کر دیا ہے. اب کبھی اس کا آؤٹ کم اگر وہ مکمل نہیں آ رہا تو یہ ان دونوں کا معاملہ ہے، ان دونوں کے پروسیس کا معاملہ ہے، نہ کہ براہ راست ہم اس کو خدا کی طرف یا اس کے قانون کی طرف پھیر سکتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے قانون کے اندر یہ بات کیسے آ گئی، یا اللہ کی کریشن میں یہ چیز کیسے آ گئی ہے. کیونکہ کریشن اور یعنی سمجھ لیں کہ تخلیق اور تولید کے اندر فرق ہے. تخلیق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے کر دی گئی ہے، تولید وہ ہے جو نر اور مادے کے ملاپ سے عمل میں آ رہی ہے. تو تخلیق کے اندر تو ظاہر ہے خالق کی تخلیق ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اس کے بعد جو پروسیس آپس میں مخلوقات کا ہو رہا ہے، یعنی جو کریشنز کا آپس میں جو تعلق ہو رہا ہے، اس کے اندر کسی کمی بیشی کا ہو جانا یہ ایک الگ معاملہ ہے. تولید کے اندر تو معاملات ہو سکتے ہیں، تخلیق میں تو کوئی معاملات نہیں ہے. تخلیق تو اس کی کامل ہے. آپ کائنات پہ نظر ڈال لیجئے، ہر چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ایک بڑے زبردست پیمانے کے اعتبار سے وہ تخلیق کی گئی ہے. باقی مخلوقات کا آپس میں تعلق بنانا، مخلوقات کا آپس میں کسی پروسیس کو مکمل کرنا یا پروسیس کو جاری و ساری کرنا، یہ الگ معاملہ ہے، ان کا آپسی معاملہ ہے. اس آپسی معاملے کے اندر جو بھی کمی بیشی ہوگی وہ تولیدی معاملات ہیں جو ان کے آپس کے اختلاط کے باعث پیش آئے ہیں. اس کو اس طرح سے سمجھ لیجیے گا.